بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبہ سندھ میں یونیسیف کے تعاون سے مدر ملک بینک کے نام سے ایک دکان ہی کہہ لیجئے اس کو کھولا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جن عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچے مر جاتے ہیں، اب اس عورت کے چھاتیوں میں جو دودھ ہوتا ہے وہ دودھ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے پیدا ہوتے ہی ان کی مائیں مر جاتی ہیں، یا مائیں زندہ تو ہوتی ہیں لیکن ان کے چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، اور ماں کے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی صحت پر اثر پڑتا ہے اور بچے کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور بعض بچے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہراً ایک خوبصورت لیول ہے، بہت خوبصورت لیول، لیکن اس ملک بینک کے قائم کرنے والے لوگوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ اب اگر وہاں پر عورتیں اپنا دودھ جمع کرواتی ہیں اور وہ کسی بچے کو پلایا جاتا ہے، شرعاً جس بچے نے ان عورتوں میں سے کسی کا بھی دودھ پیا وہ اس کا رضائی بیٹا ہوگا، اور اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس بچے کے لیے بہن بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں شریعت میں۔ اب اگر ایسے ہی دکانیں کھل جائیں کہ عورتیں اپنے دودھ کو جمع کروائیں اور لوگ خرید کے لے جائیں یا مفت میں لے کے جائیں اور اس کو اپنے بچوں کو پلائیں، ان کی پرورش ہو جائے، تو کل خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچے بڑے ہوں گے ان کے جب شادیوں کا وقت آ جائے، یہ کسی ایسے گھرانے میں شادی کر سکتے ہیں کہ جس گھر کے عورت کا انہوں نے دودھ پیا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ یہ نکاح کر لیں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ میری رضائی بہن ہے، یا یہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یا یہ میری رضائی بہن کی لڑکی ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ شہر ہے، یہاں کوئی آدمی کوئی چیز لے کر جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں جب ہمارے یہاں صوبہ سندھ کے ایک وزیر نے بھی اس کا باقاعدہ افتتاح میں شمولیت اختیار کی، شامل ہوا اور اس کا افتتاح ہو گیا، لیکن علماء کرام کی محنت، خاص کر شیخ الاسلام مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بارک اللہ فی حیاتکم، اس کی محنت سے اور دیگر علماء کرام کی محنت سے، اب ان کے فتووں کی وجہ سے اب جو ہے یہ کام تھوڑا سا رک گیا ہے۔ لیکن میں کل ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک عورت جو ہے، ایک مومبتی مافیا عورت، ایک میرے جسم میری مرضی کی مالک عورت جو ہے، وہ ٹانٹے کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، سورہ بقرہ کی فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں آیت میں ہے۔ ارے اے دوپٹے سے محروم عورت، تجھے کیا پتا ہے کہ تو سورہ بقرہ کی آیتوں کے حوالے مفتیوں کے سامنے پیش کر رہی ہے؟ کیا یہ مفتی، یہ علماء، یہ آپ کو جاہل نظر آ رہے ہیں؟ یہ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں؟ یا آپ ایک آیت کو لے کر جو ہے اس کے تلاوت بھی تو آپ نہیں کر سکتی ہے، ایسے اس کے مفہوم کو بیان کر رہی ہے اپنے طرف سے؟ تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل ایک خطرناک سازش ہے۔ جب یونیسیف کی طرف سے اس قسم کا کوئی تعاون سے ان کے ایسا کوئی ملک بینک کھلا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ اغیار کی سازش ہے، اور ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے معاشرے کو مدر پدر آزاد ماحول دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے غیرت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے مت نکالو، اور اس قسم کے مدر پدر آزاد ماحول کے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے جسموں کی نمائش کرنا اور اپنے حرمت کا خیال چھوڑ دینا، یہ انتہائی ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء کرام نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے، سچ کہا ہے، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایک تماشا بن جائے گا۔ عورتیں چلی جائیں گی ان سینٹروں میں، اور وہاں جا کے اپنے چھاتیوں کو کھول کر وہاں جو ہے مشینیں لگا کر دودھ جمع کروائیں گی، یا ان کا بندہ آئے گا ان کے گھر میں اور ان کی چھاتیاں کھول کر مشینیں لگا کے ان سے دودھ لے گا۔ یہ بڑی بے غیرتی ہے، بڑی بے حیائی ہے، بڑی عریانی ہے، بڑی ذلت ہے، بڑی جو ہے خباثت ہے۔ اس خباثت کو سمجھنا ہے اور اپنے ماؤں بہنوں کے عزت کو بحال رکھنا ہے۔
آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ اپنے محلے میں لوگوں کو جانتے ہیں، اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو دودھ پینے کے لائق ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اور کسی عورت کے پاس ایسا دودھ ہے، وہ پلائے، بے شک پلائے، کوئی منع نہیں. لیکن یہ عورت اس لڑکے کی، اس بچے کی ماں تصور ہوگی، اس کی اولاد اس کے بہن بھائی تصور ہوں گے، اور پتہ بھی چلے گا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس نے ہمارا دودھ پیا ہے. لیکن شہروں میں یہ چیز نہیں ہوگا، بھلے وہ ریکارڈ بھی رکھے. اس لیے مسلمانوں اپنی ایمان کی حفاظت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.